میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی سے کوئی بات پوچھی گئی اور وہ بات جانتا تھا، اسے علم تھا، وہ گواہی اس کے پاس موجود تھی، وہ شہادت اس کے پاس تھی، اس سے پوچھا گیا لیکن اس بندے نے چھپائی، یہ سنن ابو داؤد میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قیامت کے دن اس بندے کے منہ میں اللہ آگ کی لگام ڈال دے گا۔ لو اب تیرے منہ میں لگام ڈال دی اور وہ بھی آگ کی، اب نہ بولنا، کیونکہ جب حق بولنے کا ٹائم تھا تب تو نہیں بولا، جب تیری ضرورت تھی، جب تیرے کہنے سے مظلوم بچ سکتے تھے، جب تیرے بات کرنے سے ظالم پکڑے جا سکتے تھے، جب تیرے دو جملے کہنے سے کسی شخص کی زندگی بھر کی جمع پونجی بچ سکتی تھی، تو بولا نہیں۔ وہ آج میدان محشر میں آیا تو میرے محبوب کہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں رب اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالے۔ اقبال کہنے لگے اپنے بھی خفا سے اور بیگانے بھی ناخوش، کیوں؟ میں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے یہ میری مجبوری ہے کہ میں نے ہمیشہ حق کہا ہے، تو اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں اور بیگانے بھی ناخوش۔ سب جگہ پہ میں ملامتی ہوں، ہر شخص میرے بارے میں رائے دیتا ہے کہ بڑا سخت گیر آدمی ہے، بڑے مزاج کے اندر شدت پائی جاتی ہے، کیوں؟ کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے۔ سارے صحابہ مل کے آئے، کہنے لگے عمر فاروق سے کہنا ہے نبی پاک کے زمانے میں تو ظاہراً غربت تھی، ابو بکر کے دور میں بھی غربت تھی، اب تو بڑا محال ہے، عمر سے سفارش کرو کہ عمر نیا کرتا پہنا کرے۔ ملکوں کے سفیر آتے، عمر وہی پھٹی پرانی چادر اوڑھ کے اور وہی کئی جگہ پہ پیوند لگے سوٹ پہن کے سفیروں کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ عمر کو مشورہ دو، طے ہو گئی بات۔ سب نے جب مشورہ دے لیا تو سارے کہنے لگے یہ بتاؤ شیر کی مونچھ کو ہاتھ کون لگائے گا؟ کہنا کس نے ہے؟ بندہ بھی تو ڈھونڈو نا۔ میں کہا جناب میرا یہ خیال ہے کہ مولا علی شیر خدا کہیں گے، کیونکہ جس شخص کی عمر کو سب سے زیادہ حیا کرتے دیکھا وہ شیر خدا مولا علی ہے، رضی اللہ تعالی علی کہیں گے، اس لیے کہ جناب علی تو کئی دفعہ جب گفتگو کرتے تھے تو حضرت عمر چپ کر جاتے تھے اور فرماتے تھے علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا، تو کہا علی سے کہو۔ جناب علی شیر خدا کو بلایا، کس کام کے لیے؟ جی اللہ اکبر۔ یہ ذرا آپ نے اس دور پہ اس بات کو ذرا کہا جناب ان سے کہیں کہ زیادہ نہیں، ایک کرتا نیا پہن لے، سفیر آتے ہیں وزیر آتے ہیں تو ایک کرتا نیا پہن لے۔ حضرت علی کو بلایا، آپ فرمانے لگے کوئی اور بات ہوتی تو میں کہہ دیتا، یہ والی میں نہیں کہہ سکتا، کوئی اور ہوتی تو میں عمر کو کئی دفعہ کہہ دیتا ہوں، جلال میں بھی تو سن، یہ والی میں نہیں کہہ سکتا، میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں۔ کہا وہ کیا؟ کہنے لگے سید عائشہ صدیقہ سے کہو، وہ مومنوں کی ماں ہیں، عمر ٹالے گا نہیں۔ اماں جی سے جا کے کہا اماں جی نیا کرتا عمر سے کہیں پہن لیں، وزیر آتے ہیں بڑے بڑے لوگ تو چلو کوئی حرج نہیں۔ اماں جی نے کہا اچھا کوئی بات نہیں میں بلا لیتی ہوں۔ جناب عائشہ نے پیغام بھیجا، جب خادم نے کہا نا مصطفیٰ کے گھر سے پیغام آیا ہے، تو 20 لوگ بیٹھے تھے، عمر کانپتے ہوئے اٹھے، کانپتے دوڑے۔ حضرت عائشہ پردے میں تھی تو فرماتی ہیں عمر اتحیات کی حالت میں بیٹھ گئے۔ کہا اماں جی دیر تو نہیں ہو گئی مجھے آنے میں؟ کہا نہیں ٹائم پہ آ گئے ہو، کس لیے بلایا؟ مجھے فالو کر کے اپنا دوست بنا لیں، ہمیشہ صحیح راہ دکھاؤں گا۔ ایک جملہ میدان کربلا میں امام حسین نے کہا تھا، ایک جملہ، اور وہ جملہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر سونے کے پانی سے لکھا جائے، ہیروں سے تولا جائے تو یہ ساری چیزیں کمزور پڑ جائیں۔ امام علی مقام میدان کربلا میں جب گھوڑے پہ سوار ہوئے، اللہ اکبر کہہ کے میدان میں آئے اور آپ نے یزیدیوں سے کہا کہ تم ظالم ہو، جابر ہو، فاسق ہو، اطاعت تمہاری نہیں قبول کی جائے گی، اب بتاؤ لڑنا ہے کہ کیا کرنا ہے؟ جب وہ لڑنے کے لیے میدان میں آئے تو امام نے ایک جملہ کہا، فرمانے لگے لوگوں گواہ رہنا، آج میں نے عزتیں خرید لی ہیں اور ذلتیں دور کر دی ہیں۔ عزت ہے ہمارے پاس، عزت، ذلت دور ہو گئی۔ اگر اس کے ظلم سے چھپ کے بیٹھ جاتے، اگر ان تلواروں کے سامنے کمزور پڑ جاتے، اگر اس بڑے لشکر کو پیٹھ دکھا دیتے تو یہ عزت والا معاملہ
लोगो हमने इज्जतों का सौदा किया, हमने जिल्लतें भगा दी, हमने वही सौदा किया जो हमारे अजदाद का तरीका था, जो हमारे असलाफ का तरीका था, जो तरीका हमने अलीउल मुर्तदा से सीखा था और नबी मुस्तफ़ा से सीखा था।